کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ چاند اور سورج قدیم زمانے سے خوبصورتی اور حسن کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں نے ان کی خوبصورتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو چاند اور سورج کے حسن سے متاثر نہ ہوا ہو، مگر جہاں چاند اور سورج کے حسن و جمال کا چرچا ہے، وہیں جب ان خوبصورت اجزاء فلکی کو قانون قدرت کے ماتحت گرہن لگتا ہے تو نہ صرف ان کی تمام تر خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے، بلکہ ان کا نظارہ ہیبت ناک بھی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان اس نظارے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے دور افتادہ مقامات تک پہنچتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ بھی کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سورج گرہن لگنے کو ہے، تو آپ کو سورج کو دیکھنے کے لیے سیاہ رنگ کا چشمہ پہننا پڑے گا، ورنہ بینائی کو ضرر پہنچنے کا ڈر ہے۔ گرہن کے وقت عام طور پر آسمان پر تاریکی چھا جاتی ہے، جانور بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے گرہن ایک افسردگی کی علامت کے طور پر عوام الناس میں بیان کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ جس نے ان حسین وجودوں کو تخلیق کیا ہے، اس نے ان کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں نشانیاں رکھی ہیں، اور ہدایت کے سامان بھی پیدا کر دیے ہیں تاکہ انسان ان پر غور کر کے خدا کی ہستی اور اس کے مقصد کو پہچان سکیں۔ اسلام میں تمام عبادات، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں، ان اجزاء فلکی کی حرکات سے وابستہ ہیں۔ انہی سے ہم وقت اور تاریخ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم جو رب ذوالعجائب کا عظیم و شان معجزانہ کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی سورج گرہن اور چاند گرہن بیان فرمائی ہے۔ جس طرح چاند اور سورج دنیا کو روشنی سے منور کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی لوگوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، مگر جب لوگوں کی اکثریت ان کا انکار کر دیتی ہے تو گویا ان کے دلوں پہ گرہن سا لگ جاتا ہے۔ لہٰذا اسی پس منظر میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے حق میں شہادت کے طور پر ظاہر ہونے والے عظیم و شان نشان کے متعلق فرماتا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند کو خسوف لگے گا اور سورج کو اور چاند دونوں کو یعنی خسوف کی حالت میں جمع کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا اب میں بھاگ کر کہاں جاؤں۔ قبل اس کے کہ ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح اور اس کی وضاحت میں احادیث پیش کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم چاند گرہن اور سورج گرہن کے بنیادی نظام کے متعلق مختصراً آپ کو بتائیں۔ جب چاند گھومتا ہوا زمین کے پیچھے اس طرح آ جاتا ہے گویا زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے اور زمین کا سایہ چاند پر ہوتا ہے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب قانون قدرت کے ماتحت چاند زمین کے گرد گھومتے ہوئے سورج کے آگے اس طرح آ جاتا ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین پر پڑنے سے روک دیتا ہے، گویا چاند اور سورج جمع ہو جاتے ہیں، تب یہ عمل سورج گرہن کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت میں کسی خاص چاند گرہن اور پھر ساتھ ہی وجمع الشمس والقمر کہہ کر کسی خاص سورج گرہن کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کی کتاب سنن دارقطنی میں اس عظیم کسوف و خسوف کے بارے میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں، اور جب سے یہ زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی اور معمور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک چاند کو گرہن رمضان کے مہینے میں ہوگا، یعنی چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو، اور سورج کو گرہن ہوگا نفس کو، یعنی درمیانے دن سورج گرہن کی تاریخوں میں سے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں یہ نشان وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ کسوف و خسوف کی اس حدیث کو متعدد محدثین نے اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے، جن میں سنن دارقطنی، الفتاوی الحدیثیہ، اکمال الدین، بہار الانوار، الفروع من جامع الکافی، سنن ابو داؤد، مختصر تذکرہ القرطبی، اقتراب الساعہ، عقائد اسلام، مکتوب امام ربانی حضرت مجدد الافسانی، جلد دوم، 40 فی احوال المہدیین، الخطاب الملیح فی تحقیق المہدی والمسیح شامل ہیں۔ اس حدیث میں چند باتیں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔ ہمارے مہدی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور حقیقی متبع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی روحانی فرزند ہوگا۔ جب یہ نشان ظاہر ہوگا تو مہدی موجود ہوگا، اس کی تکذیب ہو رہی ہوگی تو اس کی صداقت کے طور پر آسمانی گواہ ٹھہریں گے۔ رمضان کے مہینے میں گرہن ہوں گے، پھر قانون قدرت کے مطابق چاند گرہن کی تاریخوں میں سے قمر کی پہلی رات یعنی 13، 14، 15 میں سے پہلی یعنی 13 رمضان کو ہوگا۔ اسی طرح سورج گرہن کی تاریخوں میں نصف درمیانی یعنی 27، 28، 29 میں سے 28 رمضان کو گرہن ہوگا۔ گرہن تو معمول کے مطابق ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ آسمانی نشان مدعی اور معمور کی صداقت کا نشان ہوں گے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ گرہن بطور نشان صرف ایک مدعی مہدویت کے لیے ظاہر ہوں گے۔ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج گرہن کے حیرت انگیز اور عظیم و شان نشان اس وقت ظاہر ہوئے جب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی سلسلہ احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود
के तौर पर मुद्दई थे। सन 1311 हिजरी बमुताबिक 1894 को रमज़ान के मुबारक महीने में दोनों ग्रहण लगे। चांद ग्रहण 13 रमज़ानुल मुबारक जबकि सूरज ग्रहण 28 रमज़ानुल मुबारक को लगा। ये ग्रहण मशरकी निस्फ़ कुर्रा अर्ज़ में देखे गए। किन किन ममालिक ने इस रूपर्व नज़ारे को देखा, इसकी तफसील के लिए इंटरनेट रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, इन तमाम ममालिक के लोगों ने इन ग्रहणों का मुशाहिदा किया। इसके अलावा साइंसदानों की तैयार की हुई ग्रहणों की एनिमेशन भी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। यही नहीं, एक और रवायत में पता चलता है कि इन निशानात का ज़हूर 2 दफ़ा होगा। चुनांचा हदीस में आता है। किताब मुख्तसर तस्करा कुर्तबी में रिवायत है, सूरज को रमज़ान के महीने में 2 मरतबा ग्रहण लगेगा। लिहाजा अब इस निशान की सिर्फ एक शिक बाकी थी, यानी इस निशान का 2 मरतबा ज़हूर। सो वो भी अगले साल यानी 1895 में बड़ी शान व शौकत से पूरी हो गई कि 11 मार्च 1895 को कादियान दारुल अमान में रमज़ान की 13 तारीख थी। तब अमेरिका में चांद गहनाया गया। फिर इसी महीने में 26 मार्च को कादियान में रमज़ान की 28 तारीख थी। तब अमेरिका और दूसरे मगरबी इलाकों में एक मरतबा फिर सूरज पर तारीखी का पर्दा छा गया, ताकि तमाम दुनिया के लिए इत्माम में हिज्जत कामिला हो जाए। इस अजीमुशान निशान के मुतल्लिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। दारकुतनी की हदीस ने एक तो कतई तौर पर मादी मऊद के लिए 14वीं सदी का ज़माना मुकर्रर कर दिया है, और दूसरे इस मादी की तायीद में इसने ऐसा आसमानी निशान पेश किया है जिसके 1300 बरस से मुंतज़िर थे। सच कहो कि आप लोगों की तबीयतें चाहती थीं कि मेरे मादवियत के दावे के वक्त आसमान पर रमज़ान के महीने में खसूफ़ो कसूफ़ हो जाए। इन 1300 बरसों में 72 लोगों ने मादी होने का दावा किया, मगर किसी के लिए यह आसमानी निशान ज़ाहिर ना हुआ। बादशाहों को भी जिनको मादी बनने का शौक़ था, ये ताकत ना हुई कि किसी हीले से अपने लिए रमज़ान के महीने में खसूफ़ो कसूफ़ करा लेते। बेशक वो करोड़हा रुपया देने को तैयार थे अगर किसी की ताकत में मौजूद खुदा ताला के होता कि उनके दावे के अय्याम में रमज़ान में खसूफ़ो कसूफ़ कर देता। मुझे उस खुदा की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसने मेरी तस्दीक के लिए आसमान पर से ये निशान ज़ाहिर किया है, और उस वक्त ज़ाहिर किया है जबकि मौलवियों ने मेरा नाम दज्जाल और कज़्ज़ाब और काफिर बल्कि अकफर रखा था। फिर एक जगह इस निशान को अनजार करार देते हुए फरमाते हैं, उलमा ने इस ज़ोर शोर से तकज़ीब और तकफ़ीर की जो अहादीस और आसार में पहले से लिखा गया था वो सब पूरा किया, और इस तरह पर उनकी ईमानी रोशनी मसलूब हुई और उनके दिलों पर इनकार की जुल्मत का खसूफ़ो कसूफ़ लग गया, और इस खसूफ़ो कसूफ़ पर गवाही पेश करने के लिए आसमान पर खसूफ़ो कसूफ़ हुआ। पास इस वजह से ये दोनों खसूफ़ो कसूफ़ अंजार के निशान हैं। जब बाज़ मुखालिफीन ने यह इतराज़ उठाया कि ग्रहण पहली रात को होना चाहिए था, इसके जवाब में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस में चांद ग्रहण का लफ्ज़ आया है, बस अगर मकसूद होता कि पहली रात में चांद में ग्रहण होगा तो हदीस में कमर का लफ्ज़ ना आता बल्कि हिलाल का लफ्ज़ आता, क्योंकि कोई शख्स अहले लुगत और अहले ज़ुबान में से पहली रात के चांद पर कमर का इतलाक़ नहीं करता, बल्कि वो 3 रात तक हिलाल के नाम से मौसूम होता है। गोया यूं इबारत चाहिए थी, यनकसिफुल हिलालु लिअव्वल लैलतिन। सो सोचना चाहिए कि ये लोग इस इल्मियत के साथ मौलवी कहलाते हैं। अब तक ये खबर नहीं
کہ پہلی رات کے چاند کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے سائنسدانوں اور اہل علم کے مطابق بھی چاند اور سورج کو گرہن ہمیشہ انہی مقررہ دنوں میں لگتا ہے، جیسا کہ کتاب حجج الکرامہ میں بھی درج ہے۔ اہل نجوم کے نزدیک چاند گرہن زمین کے سورج کے مقابل آنے سے ایک عام حالت میں سوائے 13ویں، 14ویں اور 15ویں اور اسی طرح سورج گرہن بھی خاصی شکل میں سوائے 27ویں، 28ویں اور 29ویں تاریخوں کے کبھی نہیں لگتا۔ پھر ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں، خدا کے قانون کی روح سے ہمیشہ چاند کا گرہن 3 راتوں میں سے کسی رات میں ہوتا ہے، یعنی 13، 14، 15۔ ایسا ہی سورج کا گرہن اس کے 3 مقررہ دنوں میں کبھی باہر نہیں جاتا، یعنی مہینے کا 27، 28، 29۔ لہذا انہی مخصوص تاریخوں میں گرہن لگے چاند کو رمضان کی 13 تاریخ جبکہ سورج کو اس کے مقررہ دنوں میں درمیانے دن یعنی 28 تاریخ کو گرہن لگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ گرہن سائنسی اعتبار سے بھی اپنے اندر خارق عادت رہے ہیں۔ اس لطیف بات کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب نور الحق حصہ 2 میں بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، قرآن مجید نے چاند گرہن کے لیے تو خسف کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو عام طور پر چاند گرہن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن سورج گرہن کے لیے کسوف لفظ استعمال نہیں فرمایا، جو عام طور پر سورج گرہن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ سورج گرہن کے لیے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن نے کسوف کو کسوف کے لفظ سے بیان نہیں کیا، تا ایک امر زائد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ سورج گرہن جو بعد چاند گرہن ہوا یہ ایک غیر معمولی اور نادر تھا۔ ناظرین، یہ اس دور کے وہ اخبارات، رسائل اور کتب ہیں جن میں ان حیرت انگیز گرہنوں کا مشاہدہ کر کے ان کی کیفیات و اشکال کی خبر دی گئی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق گرہنوں کی 4 اقسام ہوتی ہیں، ایک پارشل، دوسری اینولر، تیسری ٹوٹل اور چوتھی اینولر ٹوٹل۔ ان سب اقسام میں سب سے کم گرہن اینولر ٹوٹل کے قسم کے ہوتے ہیں، اور 28 رمضان سن 1311 ہجری کا گرہن بھی چوتھی قسم سے تعلق رکھتا تھا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک غیر معمولی اور نادر تھا۔ اس حیرت انگیز گرہن کی تفصیلات جاننے کے لیے پروفیسر میچل کی کتاب ایلپسس آف دا سن ملاحظہ کیجیے۔ اس کے علاوہ ناسا نے بھی 1894 کے ان گرہنوں کو اپنی خصوصی گرہنوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے، جو کہ اینولر ٹوٹل ایکلپس کہلاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کئی دفعہ سورج گرہن ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں سمندر ہوتا ہے، آبادی کم ہوتی ہے، مگر 1894 کو ہونے والا سورج گرہن تقریباً پورے ایشیا میں دیکھا گیا، جس میں ہندوستان اور خصوصاً قادیان شامل تھا، اور جہاں اس پیشگوئی کے مقصود حضرت مسیح موعود علیہ السلام موجود تھے۔ ان سائنسی حقائق کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مذاہب کے بانیوں اور مصلحین نے یہ پیشخبریاں دی ہیں کہ اس دور کے آخر میں ایک مصلح اور ایک ریفارمر کا ظہور ہوگا، جو پھر سے اصلاح خلق کا فریضہ انجام دے گا۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سب کے ظاہر ہونے کی علامتیں بھی ایک جیسی بتائی گئی ہیں، خصوصاً چاند اور سورج گرہن کا نشان، جو ظاہر کرتا ہے کہ آنے والا موعود ایک ہی مبارک وجود ہے جو اقوام عالم کا موعود ہے، جیسا کہ یہودی اور مسیحی کتب مقدسہ میں بھی ظہور موعود کے یہ آسمانی نشان بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں پیشگوئیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم یہودیوں اور مسیحوں
की मुकद्दस किताब है। लिखा है, आसमान के सितारे और कवाकब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तुलू होते होते तारीक हो जाएगा और रोशनी ना देगा। इसी तरह ईसाइयों की मुकद्दस किताब इंजील है, जिसे अहदनामा जदीद के नाम से मौसूम किया जाता है। इसमें भी लिखा है, फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमान की कुव्वत हिलाई जाएगी। उस वक्त ज़मीन पर सारी कौमें छातियाँ पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। बादलों में से आने से मुराद ये है कि कौमें आहिस्ता आहिस्ता खुदा के भेजे हुए मसीह को पहचानेंगी, मगर इससे पहले बहुत अमवात होंगी, जिनकी वजह से कौमें छातियाँ पीटेंगी, और इस वजह से भी कि जिस मसीह का वो इंतज़ार कर रही थीं वो उसी तरह नाजिल नहीं हुआ जिस तरह उनको तवक्का थी। इसीलिए इंजील मुकद्दस में हज़रत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम को बार बार इब्ने आदम कहा गया है। इन आयात में बताया गया है कि जब इब्ने आदम नई बासत में बरोज़ी रंग में दुनिया में मबूस होंगे तो उनकी आमद पर उनकी सच्चाई जाहिर करने के लिए सूरज और चांद को ग्रहण लगेगा, और दानिएल के मुताबिक ये ख़ास ग्रहण सन 1299 हिजरी के बाद वाक़े होगा। इसी तरह हिंदुओं की मजहबी कुतुब में भी क्रेशन सानी यानी दुनिया के आखिरी दौर में ज़ाहिर होने वाले मौत का निशान भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ही है। जैसा कि भजन सूरदास में लिखा है, चंदर सूर्या को राहुगर से मृत्यु बहुत पड़े, कल की भगवान तभी परखट हों दास सुधार करे। इसकी वजाहत ये है, चांद और सूरज को राहु पकड़ कर खा लेगा, यानी सूरज और चांद को कामिल ग्रहण होगा और उस दौर में मौती बहुत होगी। उस वक्त मसीह कृष्ण कल की अवतार माबूस होकर लोगों की इस्लाह कर रहे होंगे। अलगर्ज कल की अवतार यानी कृष्ण सानी, जिनका नाम कल की पौराणों में अहमद बताया गया है, मज़कूरा पेशगोई के मुताबिक सन 1894 को वकू में आया। ये होली का दिन था। होली हिंदुओं में खारिक आदत वाक़े का निशान और ईद का दिन माना जाता है, जबकि 28 रमज़ान को जुम्मतुल विदा का दिन था, जो मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन होता है। ये नादिर और नायाब सूरज ग्रहण कादियान दारुल अमान में 2.5 घंटे तक देखा गया। लिहाजा इस निशान ने न सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई साबित कर दी, बल्कि उन तमाम खुदा रसीदा बुजुर्गों की सच्चाई भी जाहिर कर दी, जिन्होंने सैकड़ों साल और हज़ारों साल पहले एक अजीम मौऊद की आमद की खबर दी थी। दीन की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, दीन की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। अब गया वक्त ख़ज़ां, आए हैं फल लाने के दिन, अब गया वक्त ख़ज़ां, आए हैं फल लाने के दिन। छोड़ दो वो राग जिसको आसमां गाता नहीं, छोड़ दो वो राग जिसको आसमां गाता नहीं। अब तो है दिल के अंधो दी के गुन गाने के दिन, अब तो है दिल के अंधो दी के गुन गाने के दिन।
اب تو ہیں اے دل کے اندھو دیں کے گنگانے کے دن۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ہم بائبل کی اس آیت کا حوالہ بیان کر چکے ہیں، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے تذکرے میں اس کے آنے کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے، آسمان کی قوت ہلائی جائے گی۔ اس وقت زمین پر ساری قومیں چھاتیاں پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے سورج اور چاند گرہن کے عظیم نشانوں کا ذکر ملاحظہ کر چکے ہیں، یہاں ہم اس آیت کے بقیہ حصے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ آسمان سے ستارے گریں گے اور آسمان کی قوت ہلائی جائے گی، یعنی شہاب ثاقبہ کا نشان ظاہر ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بیان فرمائی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی، جسے دیکھ کر اہل طائف گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابڑ توڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے اور اپنے جانور راہ اللہ چھوڑنے شروع کر دیے۔ قرآن میں بھی ثابت ہے کہ کثرت شہاب ثاقبہ کا ظہور بغرض رد شیاطین ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ان میں سے جو فرد کوئی بات شرارت سے اڑا لے جائے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقبہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اصل وقت رد شیاطین کا وہی ہے جب کہ خدا کے انبیاء و مامورین مبعوث ہوتے ہیں، پس شہاب ثاقبہ کا بکثرت اور غیر معمولی ظہور بھی مامورین من اللہ کی بعثت کی اہم شہادت اور نشان ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر شہاب کا گرنا علامت مامور من اللہ کی بعثت کی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اکثر شہاب ثاقبہ گرتے رہتے ہیں مگر کوئی بھی مامور ظاہر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اطلاق کثرت پر ہے، معمولی واقعات پر نہیں ہے۔ پس جب ایسے واقعات بکثرت ظہور پذیر ہوں تو کوئی مصلح خدا کی طرف سے ضرور معمور ہوتا ہے یا کوئی اور واقعہ عظیمیہ رونما ہوتا ہے۔ کبھی یہ علامت معمور من اللہ کی بعثت سے کچھ عرصے قبل اور کبھی کچھ عرصے بعد اور کبھی عین اس کی بعثت کے وقت اور کبھی اعلیٰ فتح یابی پر بطور علامت اور آسمانی شہادت کے وقوع میں آتی ہے۔ حضرت احمد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہاب زمانہ جاہلیت میں بھی گرتے تھے مگر ان کی کثرت بعثت کے وقت میں ہوئی۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس علامت کے ظاہر ہونے کے متعلق کتاب اقتراب الساعہ میں لکھا ہے، 29ویں علامت یہ ہے کہ کچھ قوموں کے سر آسمان کے تاروں سے کچل دیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سر اقوام کے کواکب سما سے کچلے جاویں۔ پس بائبل اور اسلامی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کی آمد کی ایک علامت اس کے زمانے میں کثرت شہاب ثاقبہ کا ظہور ہے۔ یہ نشان بھی بحمدللہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوا۔ یہاں ہم صرف دو خاص واقعات کا ذکر کریں گے۔ پہلا واقعہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پیدائش سے ذرا قبل ظاہر ہوا، جس کو مسیحی دنیا میں حضرت مسیح کی آمد کے سلسلے کا عظیم الشان نشان تصور کیا جاتا ہے۔
یہ 13 نومبر 1833 کی رات تھی جب کیٹیگری لیونٹ کے شہاب ثاقبہ کا حیرت انگیز نظارہ امریکہ میں دیکھا گیا۔ لاتعداد شہاب ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اخبارات کے مطابق رات کے وقت اتنی روشنی تھی کہ کتاب بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ ان اخبارات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب مسیح کی آمد انتہائی نزدیک ہے۔ اس عظیم واقعے کی تفصیلات کے لیے انٹرنیٹ کے کسی بھی سرچ انجن پر میٹیور شاور 13 نومبر 1833 لکھ کر دیکھیں۔ بے شمار کتابیں اور ویب سائٹ اس کی تصدیق کریں گی۔ آج بھی اس واقعے کی یاد میں عیسائی اقوام کی جانب سے اس کی اینیورسری منائی جا رہی ہے۔ جس طرح سن 1833 کا شہاب ثاقبہ کا مظاہرہ تمام اب تک ظاہر ہونے والے میٹیور شاور میں سب سے بڑا مظاہرہ تھا، اسی طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی اپنی زندگی میں بھی 27 نومبر سن 1885 کی رات کو ظاہر ہونے والا شہاب ثاقبہ کا تماشا بھی سائنسدانوں کے نزدیک انتہائی غیر متوقع اور عجیب تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سن 1772 میں سائنسدانوں نے بیل نامی دمدار ستارہ دریافت کیا تھا جو کہ 1845 میں زمین کے قریب سے گزرا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 13 نومبر سن 1885 کو ظاہر ہونے والا شہاب ثاقبہ کا واقعہ اسی کا نتیجہ تھا۔ شہاب ثاقبہ کے اس عجوبے کی مزید تفاصیل جاننے کے لیے ان کتب کا مطالعہ کریں۔ یہ کتب انٹرنیٹ پر آن لائن بھی دستیاب ہیں۔ لہذا اس طرح بائبل اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی ایک بڑی علامت شہاب ثاقبہ کا ظہور ہے، وہ پوری شان کے ساتھ پوری ہو گئی۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھ کو یاد ہے ابتدائے وقت میں جب معمور کیا گیا تو ان الہامات کے بعد کئی طور کے نشانات ظاہر ہوئے۔ چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ کہ 28 نومبر 1885 کی رات کو، یعنی اس رات جو 28 نومبر کے دن سے پہلے آئی ہے، اس قدر شہاب کا تماشا آسمان پر تھا جو میں نے اپنی تمام عمر میں اس کی نظیر کبھی نہیں دیکھی، اور آسمان کی فضا میں اس قدر ہزارہ شعلے ہر طرف چل رہے تھے جو اس رنگ کا دنیا میں کوئی بھی نمونہ نہیں تاکہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ یہ شہاب کا تماشا جو 28 نومبر 1885 کی رات کو ہوا، جو یورپ، امریکہ اور ایشیا کے اخباروں میں حیرت کے ساتھ چھپ گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات کے لیے انٹرنیٹ کے کسی بھی سرچ انجن پر میٹیور شاور 27 نومبر 1885 لکھ کر دیکھیں۔ درجنوں ویب سائٹ اس واقعے کی تفصیلات فراہم کریں گی۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ سن 1835 میں پیدا ہوئے اور سن 1908 میں اس دنیا سے گزر گئے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان سالوں کے درمیان یعنی 1833 سے 1910 تک آسمانی دنیا میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں اور بہت سرگرمیاں رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر آسمان بھی نشانات سے بھر گیا۔ اجسام فلکی میں ظاہر ہونے والے موعود آخری الزماں
کے نشانات میں سے ایک نشان اس کے زمانے میں دمدار ستارے کا ظہور بتایا گیا۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے خروج سے قبل مشرق میں ایک دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی امام مہدی کے زمانے میں دمدار ستارہ ظہور کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع کرے گا جس کی دم ہوا کی مانند بلند ہوگی۔ خدا تعالی کی یہ عجیب شان ہے کہ 2 دفعہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی زندگی میں دمدار ستارہ ظاہر ہوا، جس میں سے ایک سن 1843 میں، جبکہ دوسرا عین اسی سال جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماموریت کا باقاعدہ الہام ہوا، یعنی سن 1882 میں۔ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے لیے ازل سے مقدر اس نشان کو اس شان سے پورا کر دیا کہ اہل علم حضرات نے اس طلوع کوکب کو وہی ستارہ قرار دیا جو امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہونا تھا۔ چنانچہ ترجمان وہابیہ میں لکھا ہے، 15 ستمبر سن 1882 سے ایک ستارہ نیزدار جانب مشرق سے تا تاریخ ہزار روزانہ آخری شب کو بوقت 4 برآمد ہوتا ہے، جس کی دم مثل ایک نیزہ بلند کہ نہایت ہی لمبی و چوڑی ہے۔ سر اس کا چھوٹا مشرق کی جڑ میں ہے اور دم جنوب کے منحرف اور سر پتلا برابر تارے کے، اور دم نہایت ہی عریض سفید رنگ یکساں ہے، اس قدر ضرور کہ کثرت سے نکلنا ایسے ستاروں کا جس کو دمدار کہتے ہیں۔ علامت قرب زمان ظہور مہدی منتظر و نزول حضرت مسیح لکھا ہے۔ ان دونوں نشانات کی سائنسی تفاصیل جاننے کے لیے انٹرنیٹ کے کسی بھی سرچ انجن پر جیسے کہ گوگل گریٹ کومیٹ 1843 یا گریٹ کومیٹ 1882 لکھیں۔ درجنوں ویب سائٹ اور کتابیں ان واقعات کی تصدیق کریں گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں دمدار ستارے اپنے اندر حیرت انگیز کمالات رکھتے تھے۔ سن 1843 کو نکلنے والے دمدار ستارے کی دم 200 ملین میل لمبی تھی، جبکہ سن 1882 کو ظاہر ہونے والا دمدار ستارہ اتنا واضح تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی دوربین کی ضرورت نہ تھی، جسے دن کی روشنی میں بھی بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، اور جو تقریباً تمام دنیا میں دیکھا گیا، جو کہ 1 مہینے تک توجہ کا مرکز بنے رہنے کے بعد 5 ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیسرا نشان ذوالسنین ستارہ کا نکلنا ہے، جس کے طلوع ہونے کا زمانہ مسیح موت کا وقت مقرر تھا اور مدت ہوئی کہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ اسی کو دیکھ کر عیسائیوں کے بعد انگریزی اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ اب مسیح کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار، آسمان
کے لیے